نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، کسی نے کہا آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کسی نے کہا آپ 8 محرم کو پیدا ہوئے، کسی نے کہا 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کسی نے کہا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کسی نے کہا رمضان المبارک کے اندر پیدا ہوئے۔ ہمیں اس بات سے کچھ لینا نہیں، ہمیں جو حاصل ہے وہ نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کی عام بعثت کا مقصد ہے، آپ امام اعظم کیوں ہیں، دنیا کے اندر کتنے امام ہیں، وہ امام اعظم کہلانے کے لائق کیوں نہیں ہیں، انہی کی پیروی کیوں ضروری ہے۔ محترم بھائیوں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی اور فرمایا انی امامکم، میں تمہارا امام ہوں، میرے اور تمہارے درمیان ایک فرق ہے، اپنی صفیں سیدھی کر لو، جس طریقے سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے مجھے رب رحمان نے یہ خاصیت، یہ معجزہ عطا کیا ہے، میں نماز کے اندر تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، تمہاری صفوں کو بھی دیکھتا ہوں، مجھ سے پہلے کوئی رکوع نہ کرے، مجھ سے پہلے کوئی سجدہ نہ کرے، کوئی رکن ادا نہ کرے، کیونکہ جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں امام موجود ہیں، اگر یہ والی صفت کسی امام کے اندر موجود ہے تو مجھے بھی بتلائیے کہ ہم بھی اسے امام اعظم کہیں کہ وہ امام اعظم ہے، جس کی یہ خاصیت ہے وہ آگے بھی دیکھتے ہیں پیچھے بھی دیکھتے ہیں، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ تو پھر جان لیجئے امام اعظم کہلانے کے لائق امتی نہیں ہے، بلکہ محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا خاصہ، دنیا کے اندر کتنے امام ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں، منبر پہ کچھ کہتے ہیں، مصلی پہ کچھ کہتے ہیں، بازار میں کچھ ہوتے ہیں، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، عمل میں کچھ ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤں پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا اے عبداللہ، آپ کسی وقت غصے میں ہوتے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ ہر بات لکھ لیتے ہو، تو ایسا نہ کریں۔ عبداللہ بن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا۔ آقا مدنی کریم نے پوچھا عبداللہ لکھتے کیوں نہیں ہو؟ یا رسول اللہ، مجھے میرے ساتھیوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کسی حالت کے اندر بھی ہوں، آپ خوشی کی حالت کے اندر ہوں، غمی کی حالت کے اندر ہوں، غصے کی حالت کے اندر ہوں، تو میں یہ بات نہ لکھا کروں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امام اعظم نے فرمایا، جن کو میں امام اعظم مانتا ہوں، فرمایا اکتب عبداللہ، اکتب، لکھ، اس زبان سے حق کے علاوہ کبھی کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ آپ منبر پہ ہوں، شادی میں ہوں، غمی میں ہوں، بازار میں ہوں، کچہری میں ہوں، عدالت میں ہوں، دنیا کے کسی شعبے کے اندر ہوں، پیارے پیغمبر محمد کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زبان مبارک میں سے نکلتا ہے تو وہ حق ہے۔ اگر اس لیے دنیا کے اندر اس کے مقابلے کا کوئی امام ہے تو مجھے بتلائیں، ہم اس کو امام اعظم کہتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہم امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جنت دوزخ کی سیر کی، ساتوں آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ آپ جب معراج پہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، نبی محترم میرے امام وہ امام ہیں جو نبیوں کے امام ہیں، پوری کائنات کے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ روح اللہ تک تمام کے تمام نبی جن کی امامت بیت المقدس کے اندر کروائی ہے، تو میرے نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے۔ ان جیسا کوئی امام نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر نبیوں کو امامت کروانے والا کوئی نبی ہے، کوئی امام ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جب جبریل تشریف لائے، کوئی سوچتا ہوگا آدم صفیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور نوح علیہ السلام میں سے کوئی تو آگے کھڑا ہوگا۔ جبریل آئے، آقا مدنی کریم کا ہاتھ پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا اور دنیا کائنات کو یہ بتلا دیا کہ امام اعظم محمد الرسول اللہ ہیں، جن کو نبیوں کے آگے کھڑا ہے۔ اور یہ بھی میں تھوڑی سی تعریف کرتا چلا جاؤں کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو اپنے سے پیچھے والے نبی کی، رسول کی کتابیں لے کے، صحیفے لے کے، شریعت لے کر کے آگے چلتا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو مکمل ایک کتاب ملتی ہے، وہ اس کی لوگ پیروی کرتے ہیں، رہبر قائد رہنما ہوتا ہے۔ اس لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں رسول تو بعد کی بات ہے، شریعت کا آنا تو بعد کی بات ہے، کتاب اللہ کا نازل ہونا تو بعد کی بات ہے، وحی کا آنا تو بعد کی بات ہے، لا نبی بعدی، رسول تو بعد کی بات ہے، میرے بعد کوئی نبی بھی قیامت تک نہیں آئے۔ وہ امام ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں مصطفیٰ کہا گیا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، دنیا میں سے بہترین چنے گئے، انتخاب کیا گیا، دنیا کے اندر جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، تمام غلطیوں سے جو پاک ہو، جو چنا گیا ہو، اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دنیا کے امام ہی نہیں بلکہ آخرت کے بھی امام ہیں۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی نے لاہور جانا ہو، اسلام آباد جانا ہو، تو کسی بھی بندے سے راستہ پوچھے کہ بھی میں نے فلاں علاقے کے اندر جانا ہے، مثلا لاہور جانا ہے، مجھے راستہ بتلا دیں، وہ چاہے نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، نہ رکھتا ہو، جیسا بھی ہو، بدکار ہو، نیکوکار ہو، سیاہکار ہو، خطا کار ہو، جیسا بھی ہو، وہ کہے کہ میں آپ کو راستہ بتلاتا ہوں، یہ راستہ لاہور کو جاتا ہے، لیکن کبھی میں لاہور گیا نہیں ہوں۔ اور ایک بندہ جو نیک بھی نہیں ہے، بد ہے،
اور روزانہ وہ لاہور جاتا ہے، اس کو اگر پوچھیں گے مکمل آپ کی رہنمائی بھی کرے گا، آپ اس کی نماز نہیں دیکھیں گے، آپ اس کے روزے نہیں دیکھیں گے، آپ اس کو اپنے مقصد کو دیکھیں گے کہ ہمارا مقصد کدھر حاصل ہوتا ہے، ہم اس کی بات کو مانیں گے۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہو، نیکوکار ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے، پھر تو سونے پہ سہاگا۔ یہ میں مثال سمجھا کر کے یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر کوئی بندہ، کوئی امام ایسا نہیں ہے جس کا پلڑا پکڑ کے ہم کہیں کہ اس کے ساتھ ہم جنت میں چلے جائیں گے، اس کے پیچھے ہم جنت میں چلے جائیں گے، اس کا پلو پکڑ کے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر دنیا کے اندر امام ہے تو وہ میرے نبی محمد الرسول اللہ ہیں، جن کو ہم امام اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ وہ جنت میں لے کے جائیں گے، کیوں؟ انہوں نے جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی کو آپ نے دیکھا، اور وہ آ کر کے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، میں آج رات گیا ہوں، جنت کی سیر کر کے آیا ہوں، راتوں رات واپس بھی آ گیا ہوں، میں نے بیت المقدس کے اندر امامت بھی کروائی ہے۔ کافر کیا کہتے ہیں؟ یہ ابو بکر کو بات بتلاؤ، اس کا نبی کیسی کیسی باتیں کرتا ہے۔ اور محترم بھائیوں، جتنے نبی آئے ہیں، نبیوں کی سب سے پہلی ڈگری صدیق ہوتی ہے، صادق ہوتی ہے، سچے ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبوت عطا کرتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال یہ لقب حاصل کیا کہ آپ صادق ہیں۔ ابو بکر صدیق تیرا دوست یہ بات کہتا ہے، تیرا نبی، یہ تیرا راہبر، تیرا قائد، تیرا امام یہ بات کہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اگر میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو وہ سچ ہے۔ اگر دنیا کے اندر ایسی کسی کی خوبی، امام کی خوبی ہے تو مجھے بتلائیں، ہم اس کی بات کو مانیں۔ اگر دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا صادق رہبر کوئی نہیں ہے تو پھر آ جاؤ، میری یہ دعوت ہے کہ تمام اماموں کو چھوڑ کر کے ایک امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو، جن کی بات اعلیٰ، جن کی ذات اعلیٰ، جس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے، لوگوں میں سچے ہیں، قول و فعل میں پکے ہیں، جہادی نبی ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، جنت کو دیکھ کے بھی آئے ہیں، اور جنت کا دروازہ بھی میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلوانا ہے۔ کیوں؟ دنیا کے وہ امام بھی ہیں، آخرت کے امام بھی ہیں۔ نبی محترم فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوگا، لوگ سوچ رہے ہوں گے آدم علیہ السلام جنت کا دروازہ کھلوائیں، ابراہیم علیہ السلام جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ مولانا سیف اللہ ملتانی صاحب مثال دیا کرتے ہیں موبائل کی، کہتے ہیں یہ موبائل ہے نا، موبائل، اس کو پاس ورڈ ہم لگاتے ہیں، اگر باپ کا موبائل ہو، بیٹا کہے تو میرے ابا جی کا موبائل ہے، میں اسی کا بیٹا ہوں، میں فنگر پرنٹ لگاتا ہوں، میں کوڈ لگاتا ہوں، کھل جا، نہیں کھلے۔ یہی کام اگر بیٹا کرے کہ ابا جی نے پاس ورڈ لگایا ہے، جب تک وہ بتلائے گا نہیں وہ موبائل نہیں کھلے گا۔ محترم بھائیوں، جس وقت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس ورڈ نہیں لگائیں گے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اگر آخرت کے بھی امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر ہمیں ان کی بات کو ماننا چاہیے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یہ بات بھی بزرگوں کی ہے، آخر وہ بھی تو ایسے کہتے ہیں، آخر انہوں نے بھی تو علم حاصل کیا ہے۔ تمام مکتبہ فکر کے لوگ یہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر پڑھتے ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ إِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ
ان ہدی بخیر الہدی ہدی محمد رسول اللہ، بہترین رہنمائی، بہترین رستہ اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے۔ اگر خیر ہدی محمد ہے تو پھر ہم دنیا کے اماموں کے رستے کو کیوں پکڑتے ہیں؟ اس لیے میری یہ دعوت ہے کہ ہم امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، یہ وہ صحابی ہیں، واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، قربان ہو تیرے پہ میرے ماں باپ۔ یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے، آپ کا مقام ہے۔ یہ حضرت معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا فرماتے ہیں اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، قیامت والے دن تو تمام علماء کا امام ہوگا، تمام علماء کی قیادت کرے گا، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی قیادت کروں، اور جو تمام نبیوں کی قیادت کرے تو پھر بات بھی ہمیں انہی کی ماننی چاہیے۔ یہ تھا میری تقریر کا ایک حصہ۔ دوسری بات، ہم امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیوں مانیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ وہ کچھ اس طرح تھا، حضرت سلمان فرماتے ہیں میں اپنے باپ سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑی انس تھی، بڑا پیار تھا میرا ان سے۔ میرا باپ ایک آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، اور میں نے ایک عیسائی کے پاس، راہب کے پاس بیٹھنا شروع کیا۔ میرے باپ کو معلوم ہوا کہ یہ اس کے پاس بیٹھتا ہے، مجھے کہتے ہیں ڈھونڈ کے لائے رات کو، کدھر گیا تھا؟ جی میں ادھر گیا تھا، ادھر گیا تھا۔ کہتے ہیں آگ جلاؤ۔ سلمان فرماتے ہیں کس لیے جلائیں؟ کس لیے جلاؤں؟ کہتے ہیں یہ ہمارا رب ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ آگ ہماری، اس کا ہم پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں نے کہا جلاؤ آگ، اس کے اوپر پانی ڈالو، تیرا رب مر جائے گا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں لمبا واقعہ ہے، مختصر سناتا جاؤں۔ مجھے پکڑا، بیڑیوں کے اندر جکڑ دیا گیا، مجھ کو مارا گیا کہ ایسا نہ ہو یہ پھر کہیں کسی کے پاس جا کر کے بیٹھ جائے اور پھر ایسی ویسی باتیں کرے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں ہمارا غلام تھا، نوکر تھا، میں نے اس کو کہا ڈیل ہو گئی، اس سے ڈیل ہوئی، پھر ڈھیل ہوئی، بیڑیاں کھل گئیں۔ پھر میں گھر سے نکلا، شام کے علاقے میں مجھے پتا چلا کہ ایک راہب ہے، وہ اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی توحید کی بات کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی، نبوت کی بات کرتا ہے۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں نے اس کو بہت اچھا پایا، اس کے ساتھ میں نے دن گزارے، عبادات کے متعلق اس نے مجھے سکھایا۔ جب وہ مرنے کے قریب پہنچا تو اس نے مجھے کہا فلاں علاقے کے اندر چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں پھر میں نصیبین کے علاقے کے اندر چلا گیا، وہاں کے ایک راہب کو ملا، پھر وہ مرنے کے قریب آیا، اس نے مجھے آگے رہنمائی کر دی، پھر اس نے آگے رہنمائی کی۔ آخری جو سٹیپ تھا میرا وہ اموریہ شہر کے اندر میں پہنچا۔ اموریہ شہر کے اندر ایک بہت اچھا راہب تھا۔ جب وہ مرنے کے قریب پہنچا، مجھے اس نے اللہ کی توحید کی بات بتلائی،
تو میں نے کہا آپ تو دنیا سے چلے جائیں، مجھے کس کے سپرد کر کے چلے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے اس وقت روئے زمین میں میرے علاوہ اللہ کی توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک رستہ بتلاتا ہوں، اگر تو وہاں چلا جائے تو وہاں سے تجھے کوئی نور کی روشنی مل سکتی ہے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں نے کہا کون سا علاقہ ہے؟ اس نے کہا ایک یثرب کا علاقہ ہے، کھجوروں کا علاقہ ہے، وہاں ایک نبی آئیں گے، ان کی علامات یہ ہوں گی کہ وہ صدقے کو قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے، اور ان کے دو کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں اموریہ سے وہ فوت ہو گیا، میرے پاس بہت زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں، گائیاں تھیں، میں تجارت کرتا رہا، اور میرے ذہن کے اندر وہی بات کہ میں یثرب کو کب پہنچوں گا۔ ایک دن ایک قافلہ آیا تو میں نے کہا کدھر سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں عرب کے علاقے سے آئے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں نے کہا اگر مجھے آپ وہاں پہنچا دیں تو میرے سے کیا لوگے؟ کہتے ہیں اتنی گائیاں دے دو تو ہم تجھے لے جائیں گے۔ اس وقت بھی ٹریول ایجنٹ تھے، اب کے نہیں ہیں کہ جو ڈنکیاں لگواتے پھرتے ہیں، کوئی اٹلی کوئی یونان، اس وقت بھی تھے لوگ، اس وقت بھی ایجنٹی کرتے تھے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میری ساری گائیاں ہی لے لو لیکن مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ سلمان فرماتے ہیں انہوں نے میری ساری گائیاں بھی لے لیں لیکن میں 10 جگہ بکا، 10 جگہ خریدا گیا، حتیٰ کہ مجھے آخری مرتبہ ایک یہودی نے خریدا، لیکن مجھے اس وقت خوشی کی انتہا ہوئی جب اس کے باغ کے اندر میں پہنچا، وہ کھجوروں کا علاقہ تھا، تو مجھے دل کے اندر خوشی محسوس ہوئی کہ اس وقت لگتا ہے میں اس علاقے کے اندر پہنچنے والا ہوں۔ وہ دیکھا یثرب کا علاقہ ہے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں اس کے کام کرتے کرتے کافی عرصہ بیت گیا، تو میں کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوں، اس کے لیے کھجوریں اتارنے کے لیے نیچے سے کیا دیکھتا ہوں، اس یہودی کا چچا زاد بھائی دوڑتا ہوا آیا، آ کر کے اس کو کہنے لگا ایک لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اس قبیلے فلاں فلاں قبیلے کو کیا ہو گیا ہے، وہ مکے سے بندہ ایک آیا ہے یثرب میں، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، لوگوں کو جنت کی بات بتلاتا ہے، دوزخ کے ڈر سے ڈراتا ہے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میرے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، میں اسی وقت زمین کے اوپر چھلانگ لگائی، نیچے کھجور سے اترا اور اس سے کہا کہ مجھے بتاؤ یہ آپ کے چچا کا بیٹا آپ کو کیا کہہ رہا تھا؟ سلمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں غلام تھا، اس نے زوردار پنچ بنایا اور مجھے رسید کیا اور کہا جا جا اپنا کام کر، تیرا کام نہیں ہے یہ پوچھنا، یہ ہمارے متعلق ہے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں مجھے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آخر میں اس نبی کو تلاش تو کروں۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں اگلے دن صبح کے وقت میں نے کھجوریں لی اور ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر پہنچا، اور جا کر کے کیا دیکھتا ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سامنے بیٹھے ہیں، تشریف فرمائے، تو میں نے جا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں صدقہ لے کے آیا ہوں، یہ قبول کر لیں۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں انہوں نے میرے سے وہ کھجوریں لی، اپنے تمام ساتھیوں کے اندر بانٹ دی، خود نہ کھائی۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ یہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی جو اس راہب نے بتلائی تھی۔ کہتے ہیں اگلا دن ہوا تو میں نے پھر کھجوریں لی اور جا کر کے کہا حضرت یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اندر بھی تقسیم کی، آپ بھی کھائیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ 2 نشانیاں مل گئی ہیں، ایک صدقہ کھاتے نہیں ہیں، تحفہ قبول فرما لیتے ہیں، تیسری بڑی نشانی
وہ مہر نبوت کی نشانی تھی۔ کہتے ہیں اس کو تلاش کرنے کے لیے مجھے کافی دن بیت گئے، آخر میں کیسے جاؤں؟ وہ ایک بڑے مجمع کے اندر تشریف فرما ہے، میری ہمت نہ ہوئی کہ میں جا کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لوں کہ آپ کی مہر نبوت۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں ایک جنازے کا وقت تھا، قبرستان کے اندر گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سائڈ پہ بیٹھے ہیں، میں کبھی ادھر جاتا ہوں، کبھی ادھر جاتا ہوں، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے چکر دیکھ لیے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آپ کی سمجھ آ گئی ہے، کیا تو ڈھونڈنا چاہتا ہے؟ مجھے پاس بلایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے؟ تو میں نے ہاں کے ساتھ اپنے سر کو بھی ہلایا اور کہا کہ میں آپ کا مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا جو ہے وہ کمر سے ہٹایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی وقت سب سے پہلا شخص میں تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو چوما تھا، اتنا چوما کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس کرو بس کرو، اور پھر اسی وقت حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو۔ جنازے سے فارغ ہوئے، تمام صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے کا سارا واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا دیا۔ میں کسان کا بیٹا تھا، مجھے آگ جلانے کا حکم ہوا، میں فلاں راہب کے پاس گیا، اس نے فلاں کے پاس بھیجا، اس نے فلاں کے پاس بھیجا، پھر میں اس طریقے سے بکتا بکاتا چلتا چلاتا آپ تک پہنچا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تمام صحابہ کو بھی سناؤ۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تمام صحابہ کو بھی سنایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا فرمایا؟ جو میرا آج کا موضوع ہے اسی نقطے کی طرف میں لانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس بندے کو سلمان کو دین حق اگر ثریا تارے سے بھی ملتا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کے بھی لے لیتے۔ کیا معلوم ہوا؟ اتنی محنت اتنی کوشش کے بعد ان کو حق ملا ہے، اور آج ہم کہتے ہیں ہمارے امام نے یہ کہا آخر اسی جائیے کتھے کنوں پھڑیے تسی اے کہندے ہو، فلانا اے کہندا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں وہ کہتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ کہو، یہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو پڑھ لو اور ان کی نیت کو جانچ لو، کھنگال لو اور دیکھ لو کہ کس طریقے سے محنت کر کے حق کی تلاش کے لیے نکلے ہیں۔ اگر ہم کسی کے بتلائے ہوئے رستے پہ لاہور نہیں جا سکتے، بھینس نہیں خرید سکتے، سودا سلف نہیں خرید سکتے، کسی امام کی بات کو ہم اس خریداری کے لیے قبول نہیں کرتے کہ امام صاحب آپ کا اس کاروبار کے ساتھ لین دین نہیں ہے، آپ کا پراپرٹی کے اندر لین دین نہیں ہے، آپ کا اس معاملے کے اندر لین دین نہیں ہے، آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ اس بات کو نہیں سمجھتے، اور جب دین کی بات آئے تو بھائی جتھے لگا ہے اتھے لگا رہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہما، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہو سکو گے جو میں دو چیزیں تم کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم دونوں کو تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے، کامیاب رہو گے۔ ایک کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری سنت ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آؤ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر دعوت یہ ہے، امام اعظم محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری راہبر کتاب اللہ ہے، اور ہمارے راہبر قائد محمد الرسول اللہ ہیں، ان کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔